الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں ایک بہت اہم موضوع پر لبشئی کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ نکاح کی شرائط کون کون سی ہیں اور ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ سامعین محترم، آج نکاح جو ایک عبادت تھی، نبی کی سنت تھی، اللہ کی رحمت تھی، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ حالانکہ اسلام نے نکاح کو آسان رکھا، ہم نے اپنی رسموں، اپنی جہالت کی وجہ سے اس نکاح کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے۔ آج کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ بیچاریاں ساری زندگی پھر روتی رہتی ہیں۔ کیا یہ نکاح ہے کہ ظلم ہے؟ حالانکہ اسلام نے تو نکاح کو بہت آسان رکھا اور اس کو انسان کے لیے ایک راحت کا ذریعہ بنایا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سلسلہ بنایا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ تو اسلام نے بنیادی 5 شرائط رکھی ہیں نکاح کی۔ نمبر 1، ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول یہ ایسی شرط ہے کہ جو ساری شرائط سے عمدہ ہے، کہ مین کردار ہی ایجاب و قبول کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیوہ عورت، یعنی ایسی عورت یا تو اس کا خاوند مر چکا ہو یا اس کو طلاق مل چکی ہو، تو ایسی عورت جب اس کا دوسرا نکاح کیا جائے گا تو وہ خود اپنے لیے خاوند تلاش کر سکتی ہے، اور وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کی۔ نمبر 2، ایسی عورت کہ جس کا پہلے نکاح نہیں ہوا، اس کا فرسٹ ٹائم نکاح کر رہے ہیں، تو ایسی عورت سے بھی اجازت لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ علماء نے اس کے کچھ اقسام بیان کی ہیں کہ جب ایسی عورت کہ جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو تو اس سے اجازت کس طرح لی جائے گی۔ مثال کے طور پر جب اس سے پوچھا جائے گا کہ یار فلاں بن فلاں کا میں نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ تو نمبر 1، یا تو وہ خاموش رہے۔ اگر وہ خاموش رہی تو سمجھو اس کو قبول ہے۔ نمبر 2، یا وہ ہنس لے۔ اگر وہ ہنس پڑے تو سمجھو پھر بھی اس کو قبول ہے۔ نمبر 3 شرط یہ ہے کہ اگر وہ رو پڑے تو سمجھو اس کو قبول نہیں ہے۔ یہ اس عورت کی نشانی ہے کہ جو باحیا ہو، عزت گرانے والی ہو، تو وہ پھر ان چیزوں سے شرماتی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے۔ لیکن عموماً آج کل جو ہے جدید دور ہے، تو اس دور میں عموماً لڑکیاں جواب دے دیتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود ان سے پوچھا جائے، اپنی بہن اپنی بیٹی سے پوچھا جائے کہ میں یار آپ کا رشتہ فلاں سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو منظور ہے کہ نہیں منظور؟ پسند کی شادی اسلام کے اندر جائز ہے اگر شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اتنا بڑا اس کو ہم نے بنا دیا کہ نہیں پسند کی شادی۔ حالانکہ پسند کی شادی اسلام کے اندر جائز ہے، تب جائز ہے جب وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہ ہو۔ جہاں پر نکاح ہو رہا ہے وہاں پر 2 عادل گواہ موجود ہوں کہ جن کی گواہی بھی معتبر ہو۔ اس لیے کیونکہ آج کل موبائل پر نکاح کر لیے جاتے ہیں اور بعد میں جب نبھانے کی باری آتی ہے تو پھر وہ انکار کر دی جاتے ہیں، پھر لڑکے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لڑکیوں کو،
اور وہ پھر ساری زندگی ایسے پچھتاتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ نکاح کو ایک عزت ملے، لوگوں کے سامنے ہو، عادل گواہ ہو، تاکہ نکاح کو ایک عزت مل سکے اور نکاح کو پروموٹ کیا جائے۔ جب بہت سارے لوگ نکاح کے اندر موجود ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر نکاح کا ایک پیغام پہنچے گا۔ نمبر تیسری شرط یہ ہے کہ ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بہن یا بیٹی کی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اس کے والد، اس کے دادا دادی یا اس کے نانا چاچا بھائی وغیرہ اگر زندہ ہیں، ماموں وغیرہ، تو وہ اس کے ولی ہوں گے۔ تو یہ اس کے ولی ہیں، تو ان کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن نہیں ہوتا۔ تو جب وہ انسان کا خیر خواہ ہوگا تو وہ سب سے پہلے اپنی بچی یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے لیے اچھا سا اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے، ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی۔ تو اس لیے ولی کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، پسند اگر کہیں کہ بچی کی پسند ہے، تو جب بچی کی پسند ہے تو اس کے بعد جا کے بچی گھر والوں کو بتائے اور گھر والے جا کے دیکھے، اگر نکاح جو لڑکا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، دیندار ہے، اچھے گھرانے کا ہے، تو بالکل جائز ہے پسند کی شادی۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر، جس کی آج کل بہت سخت ضرورت ہے، کہ یا تو آج کل حق مہر کو لاکھوں میں کر دیا گیا ہے، یا تو اس کی بالکل حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے جو نکاح ہے یہ عورت کی پہچان ہے، یہ عورت کی عزت ہے، اس کی عصمت ہے۔ تو اس لیے خدا را ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ عورت کسی اور کے نکاح میں نہ ہو، وہ آزاد ہو، کسی اور کے نکاح میں نہ ہو۔ ایسی عورت جو کسی اور کے نکاح میں، تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی اور شخص کا۔ تو یہ تھی اسلام کی بنیادی نکاح کے لیے شرائط جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ان شرائط کو سائڈ پہ رکھ دیا اور نکاح کے اندر بے پناہ خرچے، شادی حال کا ہونا ضروری کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم نے کیا سے کیا کر دینا ہے، لاکھوں کے خرچے، یہ چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں۔ جو مین شرائط تھے وہ ہم نے نکال دی۔ جب نکاح شرعی اصولوں کے مطابق ہوگا، بچی کی رضا شامل ہوگی، ان سارے اصولوں کو دیکھا جائے گا، تو بچی کا گھر بھی جنت بن جائے گا اور آپ کے اس نکاح میں برکت بھی ہوگی۔ جب آپ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اپنے رسم و رواج کو بیچ میں لے آئیں گے، اپنی رسموں کو لے آئیں گے، اپنے دیگر اخراجات کو بیچ میں شامل کر دیں گے، تو پھر وہ جو شادی کا گھر ہے وہ جہنم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلاقیں بڑھ جاتی ہیں، بعد میں بچے برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اس میں بچے یا بیٹی کی رضا شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جذبات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔